مخدوم الملک، مخدوم الملک دونوں طرح پڑھ سکتے ہیں. مخدوم جہاں شیخ شرف الدین احمد بن یحییٰ منیری بہاری فردوسی رحمت اللہ علیہ. اس ہستی کی تاریخ ولادت جو ہے وہ 7 جولائی 1263 عیسوی ہے، 29 شعبان 661 ہجری ہے. تاریخ وصال 2 جنوری 1381 عیسوی ہے، 6 شوال 782 ہجری ہے. آپ کا مزار موجودہ ملک ہندوستان کی ریاست بہار کے ضلع پٹنہ میں ہے. آپ نے بہار میں لوگوں کو تصوف جو اصل دین ہے اس کی تعلیم دی. اس سلسلے کی ابتدا حضرت نجم الدین الکبریٰ سے ہوئی. ان کو ان کے مرشد شیخ ابو نجیب سہروردی رحمۃ اللہ علیہ نے خلافت دیتے ہوئے فرمایا تھا کہ تم مشائخ فردوس. تو ہندوستان میں سب سے پہلے اس سلسلے کے جو بزرگ آئے ہیں وہ شیخ خواجہ بدر الدین سمرقندی فردوسی رحمۃ اللہ علیہ. ان کے مرید تھے شیخ رکن الدین فردوسی، خواجہ نجیب الدین فردوسی. ان کے مرید ہوئے مخدوم الملک شرف الدین احمد بن یحییٰ منیری رحمۃ اللہ. شیخ یحییٰ کی ولادت بیت المقدس میں ہوئی تھی. آپ جب بہار میں آئے تھے تو 4 سال کے تھے. جو مخدوم الملک کے مخدوم جہاں کے والد گرامی ہیں وہ جب بہار میں تشریف لائے تو 4 سال کے تھے. شیخ اسرائیل نے دین اسلام کے زیور سے ان کو آراستہ کیا. ان کی شادی ہوئی. ان کے دوست شیخ شہاب الدین پیر جگجوت بلخی، یہ کاشغر کے شہزادے ہیں، ان کی بیٹی سے شادی. بی بی سیدہ رضیہ. اللہ تعالیٰ نے 4 صاحبزادے عطا فرمائے اور 1 صاحبزادی عطا فرمائے. کن کو؟ یحییٰ منیری رحمۃ اللہ علیہ کو. شیخ جلیل الدین، شیخ خلیل الدین، شیخ مخدوم الملک مخدوم جہاں شرف الدین احمد بن یحییٰ منیری اور شیخ حبیب الدین. شیخ یحییٰ منیری جیسا والد ہو کہ جن کا شجرہ ملتا ہو زبیر بن عبد المطلب سے رضی اللہ تعالیٰ، اور والدہ آپ کو وہ ملی جو عالم صوفی کی بیٹی ہے، اور شجرہ ملتا ہے امام جعفر صادق سے جا کر، تو پھر بیٹا مخدوم الملک کیوں نہیں ہوگا، مخدوم جہاں کیوں نہیں ہوگا؟ آپ کی ولادت صوبہ بہار کے شہر منیر میں ہوئی اور آپ کا نام احمد رکھا گیا. اس کا تذکرہ آپ نے خود کیا ہے کہ میرا نام احمد. تو مخدوم الملک مخدوم جہاں کا گھرانہ وہ گھرانہ ہے کہ علم، تصوف، بادشاہت سب ایک ساتھ جمع ہو گئے تھے اس گھر کے اندر. جس عمر میں ہم بچے کو کچھ نہیں سکھاتے آپ نے اس عمر میں اپنے والد اور والدہ سے سب کچھ سیکھ لیا. تو جو بنیادی چیزیں آداب ہیں. اب آپ کو نمونہ بننا تھا تو ظاہری طور پر بھی آپ نے پڑھنا شروع کیا. مولانا شرف الدین توامہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ یہ منہر تشریف لے آئے. تو قبلہ یحییٰ منیری رحمۃ اللہ علیہ نے کہا علامہ ابو توامہ سے کہ آپ جا رہے ہیں، میرے بیٹے کو بھی اپنے ساتھ لیتے چلیں. علم کی پیاس تھی. جب کنواں نظر آ گیا، سمندر نظر آ گیا آپ کو، اپنے بعد میں تو ساتھ ہی چلوں گا، اب جہاں یہ جائیں گے. والد گرامی نے بھی بیٹے کو بھیج دیا. تو 11 سال آپ کی عمر ہے. مخدوم الملک مخدوم جہاں شرف الدین احمد بن یحییٰ منیری رحمۃ اللہ علیہ نے ان کے پاس 17 سال رہ کر قرآن، حدیث، فقہ، اصول، تصوف، تفسیر، فلسفہ سارے علوم پڑھے. ان کے پاس 17 سال جب ان کے پاس رہے، استاد محترم نے پڑھانے میں کمی نہیں کی اور مخدوم الملک مخدوم جہاں نے پڑھنے میں کمی نہیں کی. استاد محترم نے آپ کا علم سے لگاؤ دیکھ کر اور آپ کی خدمت اور عقیدت کو دیکھ کر اپنی بیٹی کا نکاح آپ کے ساتھ کر دیا. اللہ تعالیٰ نے آپ کو 1289 میں چاند سا بیٹا عطا فرمایا. آپ 28 سال کی عمر میں واپس تشریف لائے. تو لیٹر جو پڑھا کہ ابا کا وصال ہو گیا ہے، تو اب آپ چلے. منیر میں پہنچے، وہاں آپ نے چند ماہ گزارے ہوں گے کہ اپنی والدہ ماجدہ سے ایک دن کہتے ہیں ماں جی مجھے علم طریقت اب سیکھنا ہے. میں شریعت سیکھ چکا، مجھے علم طریقت سیکھنا ہے. کیوں سیکھنا ہے؟ اس لیے کہ میں دوسروں کو سکھا سکوں. دوسروں کو سکھانے کے لیے مجھے وہ سیکھنا ہے. تو ماں میں اپنا بیٹا چھوڑ کے جا رہا ہوں آپ کے پاس، یہ اسے مجھے ہی سمجھنا، اور میری بیوی آپ کی خدمت کے لیے، اور مجھے آپ اپنے حقوق معاف فرما دیجیے. میری بیوی نے بھی اجازت دے دی ہے، آپ بھی اجازت دے دو، میں چلتا ہوں، میں علم طریقت سیکھوں. منیر سے دہلی کی طرف روانہ کیا. آپ کا جنازہ اشرفی سلسلے کے بانی سید اشرف جہانگیر سمنانی رحمت اللہ علیہ نے پڑھایا. بعد میں پھر اپنے اپنے دور میں بادشاہوں نے اس فقیر کے در پر حاضری دی اور نذرانہ عقیدت مختلف شکلوں میں پیش کیا. مغل بادشاہ تک حاضری دیتے رہے. تو بتاؤ بادشاہ پھر کون ہے؟